الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ کی رحمت سے ایک ایسے موضوع پر چند منٹ کی گفتگو ہوگی جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کر دے گا اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، اگر اسے بارہا بیان کیا جاتا رہے تو ہی ممکن ہے کہ ہم اسے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ اور یہ موضوع ہے صلہ رحمی کا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح کے معاملات رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ لین دین میں کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا چاہیے، کس نوعیت تک جوڑنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی کیفیت ہماری کیا ہونی چاہیے، پھر باقدر تعاون اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ کتنا کرنا چاہیے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ صلہ رحمی کے اندر آتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اخلاقیات کو مد نظر رکھنا۔ لیکن صلہ رحمی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ رشتہ داروں پر اپنی استطاعت کے مطابق مال کو خرچ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، مشکل حالات کے اندر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہر معاملے کے اندر آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ غیر رشتہ دار ہے، آپ اس کے حق میں کھڑے ہوں، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے مطابق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ ایک اصول ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ صلہ رحمی کے موضوع کو کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس طرح اس موضوع کو ڈیفائن کیا ہے اور جس طرح پھر انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی صلہ رحمی کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرے گا۔ یہ سورہ رعد ہے اور اس کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب سے خوف کھاتے ہیں، یعنی روز محشر کے دن جو ان کے ساتھ برا حساب لیا جائے گا اس سے ان کو ڈر لگتا ہے، خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ برائی کو برائی سمجھنا اور اچھائی کو اچھائی سمجھنا، یہ ایک فطری اصول ہے جو انسان کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کی انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز
اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ وہ اچھائی کو کرنے کی خواہش اور برائی سے بچنے کی خواہش اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان اس کو بیدار کرے، اس خواہش کو۔ لیکن اگر انسان اس خواہش کو سوتا ہی رہنے دے تو ساری زندگی یہ اس کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اللہ کا ریپریزنٹیٹیو اس کو بیدار کرنے کے لیے نہ آئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اندر اس چیز کو بیدار کروں۔ تو وہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ پوشیدہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے چھپا کر، اور وہ وہاں پہ ظاہر خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ظاہر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال کہ ایک تندرست انسان وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کو یعنی ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی ضروریات کے مطابق کام کرتا ہے، اور جتنی اس کو وہاں سے انکم ملتی ہے وہ اپنا نظام اسی کے اندر مینیج کرتا ہے۔ کبھی اگر اسے ایک رات فاقہ بھی کاٹنا پڑ جائے تو وہ کاٹ لیتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے انسان کے لیے آپ نے پوشیدہ خرچ کرنا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ دوسری طرف کہ ایک فلاحی کام چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، یا کسی کی مدد کرنی ہے، تو وہاں پہ آپ نے ظاہری طور پر خرچ کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے کہ اللہ کے راستے میں فلاح کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور وہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی جب بھی ان سے کوئی برائی ہوتی ہے پھر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے ان کی برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، یعنی جو پیچھے نعمتیں بیان کی گئیں، جو پیچھے اصول بیان کیے گئے، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں۔ تو اس میں جو پوائنٹ تھا وہ آیت نمبر 21 کے اندر اور آیت نمبر 20 کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا اور اس وعدے کو انہوں نے توڑا نہیں۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ مستدرک للحاکم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے 3912 نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب آسان کرے گا اور اپنی رحمت کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 صفات کو گنوایا۔ نمبر 1 کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ نمبر 2 جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ نمبر 3 جو تجھ سے رشتہ داری کو توڑے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کر، اپنا پورا زور لگا دے کہ دوبارہ میں نے اس رشتہ داری کو بحال کرنا ہے، بے شک وہ آپ کے آباء و اجداد نے ان رشتوں کو توڑا یا آپ کی کسی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ گئے، اور جب آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کے اندر شرح صدر فرما دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پورا زور لگا دیں ان تمام رشتوں کو جوڑنے کے لیے جو آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کروں جو آپ نے 3 کام گنوائے تو مجھے کیا ملے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تیرا حساب آسان لے گا اور تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ صحیح بخاری میں ہے 5989 اور صحیح مسلم کے اندر ہے 2555 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ روز محشر کے دن رحم اللہ کے عرش کو پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں مجھے توڑا تھا آج اللہ اسے توڑے گا، اور جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تھا آج اللہ اس کو جوڑ دے گا، یعنی اس پر اپنی رحمت کرے گا۔ یہ کیا چیز، آپ کو کچھ بات ہی سمجھ آئی؟ رحم سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ رحم کرتے ہیں، بے شک وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی شکل میں ہو، حقوق العباد کے ساتھ حسن سلوک کی شکل میں ہو، والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یا غیر لوگوں کے ساتھ، یہ رحم ہے۔ یہ رحم بھی کوئی یعنی آپ کہہ لیں کہ غیر جاندار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جاندار چیز ہے، اور یہ اپنا مقدمہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں رکھے گا کہ اے اللہ تو نے رحم یعنی مجھے پیدا کیا، اب انسان سے پوچھ کہ اس نے دوسروں پر کتنا رحم کیا، اور جس نے مجھے توڑا تھا آج تو اسے توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا تھا آج تو اسے جوڑ دے۔ کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا یعنی عالم ارواح کے اندر، وہاں پر رحم مجسم بن کے کھڑا ہو گیا، وہاں پر بھی رحم کھڑا ہوا تھا انسانوں کی پیدائش سے پہلے یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ اے اللہ یہ انسان مجھے توڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا۔ اور اب روز محشر کے دن اس نے دوبارہ پھر اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کے پیش کرنا۔ ایک اور روایت ہے ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر کہ دنیا میں بالخصوص 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نمبر 1، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اسے اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جو ناجائز کسی پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ کسی پر اگر آپ ظلم کریں گے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اب آخری 3 روایتیں جو تینوں ہی صحیح بخاری کے اندر بھی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر بھی اور مشکات کے اندر بھی۔ مشکات کے اندر اس روایت جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 419۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے یعنی اس کی عمر دراز کی جائے، اس کے اجل میں موت میں تاخیر کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، احسان کرے۔ 2 روایتیں آخری۔ قطع رحمی کی سزا دنیا اور آخرت میں آپ کو کس طرح مل سکتی ہے؟ نمبر 1، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بجائے توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دوسری روایت مشکات کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے اور انسان کو آخرت میں بھی دے، سوائے 2 گناہوں کے۔ نمبر 1 زنا اور نمبر 2 قطع رحمی۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں کرے گا تو اسے دنیا میں بھی اس کی اللہ سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو قطع رحمی کے موضوع پر اور بے شمار روایات ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر بہت انفسائز کیا، دھیان دیا، اکثریت کو جگانے کی کوشش کی، انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی
جھنجھوڑ کر اس چیز کو نچوڑ کر انسان کے اندر سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم اس چیز کو سمجھتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، تو تمہارے دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، تمہارے رزق کے اندر برکت دے گا، تمہارے رزق کے اندر فراخی ہوگی، اور تمہاری عمر کو اللہ تعالیٰ دراز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے سنا ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔